بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کلاس فرسٹ ایئر سوکس پولیٹیکل سائنس BS صدارتی طرز حکومت کی تعریف اور اس کی خوبیاں خامیاں۔ عزیز طلبہ، صدارتی نظام حکومت ایسی نظام حکومت کو کہتے ہیں جس میں تمام تر اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ انتخاب ہو انڈائریکٹ انتخاب ہو، تمام تر اختیارات صدر کے پاس ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدارتی نظام حکومت۔ صدر جو ہے ریاست اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، ریاست کا بھی اور حکومت کا بھی۔ جیسے پارلیمانی نظام حکومت میں صدر جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقننہ کے کنٹرول سے آزاد ہوتا ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے کنٹرول سے صدر صاحب جو ہیں آزاد ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید، کسی قسم کے اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تیسرا یہ ہے کہ مقننہ اور انتظامیہ میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ انتظامیہ اپنا کام کرتی ہے ملک کو کنٹرول کرنے کا، اور مقننہ اپنا قانون سازی کا کام کرتی ہے۔ تمام وزراء صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، کوئی وزیر مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ تمام کے تمام جو وزراء ہیں وہ صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور صدر کا جو وزیر ہے وہ کسی بھی شخص کو اپنا وزیر لگا سکتا ہے، صدر کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ صدر جو ہے پاورفل ہوتا ہے، اس کو اسمبلی کے ووٹوں کے ذریعے یا عام ووٹوں کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا، صدر کو صرف اس کے مواخذہ کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ صدارتی نظام کی خوبیاں۔ صدارتی نظام حکومت کی خوبیاں۔ خوبیوں میں پہلا پوائنٹ ہے پائیدار حکومت۔ صدارتی نظام حکومت کی حکومت ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے، ڈیوریبل ہوتی ہے۔ اس میں صرف آپ ایک لائن لکھیں کہ صدارتی نظام حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صدارتی نظام حکومت کی حکومت پائیدار ہوتی ہے، اس کی مدت تک اس کو کسی بھی صورت میں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ پالیسی میں تسلسل، اس میں بھی آپ ایک لائن لکھیں، پالیسی میں تسلسل، کہ صدر صاحب کو صدارتی کیونکہ مقننہ اور انتظامیہ الگ ہوتی ہیں، تو صدر جو منہ سے نکالے گا وہی اس کا کام ہوتا جائے گا، اور اس کی تسلسل جو پالیسی ہوگی اس میں کسی قسم کا فقدان نہیں ہوگا۔ ہنگامی حالات میں مؤثر، صدارتی نظام میں جو حکومت ہوتا ہے ہنگامی حالات میں مؤثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس میں کوئی شبلی فراز نہیں ہوتا، کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی وزیر جو ہے وہ ٹانگ نہیں کھینچتا، ہر وزیر جو ہے وہ صدر کے سامنے جواب دیتا ہے، اور صدر جو ہے وہ تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، یعنی کہ تمام اختیارات کا جو سرچشمہ ہے وہ صدر ہوتا ہے، اور صدر کے حکم کے بغیر کوئی وزیر کوئی کام نہیں کرتا، کوئی محکمہ اس کے سامنے چون چین چراں نہیں کرتا، بلکہ فوراً ہی بحران سے وہ اپنے ملک کو نکال سکتا ہے۔ اہل افراد کا تقرر، صدر اپنی مرضی سے اہل افراد کا تقرر کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا فرد ایسا ہے جو اس شعبے میں اعلیٰ قسم کے اختیارات کا مالک ہے، یعنی کہ اس شعبے میں وہ کیا کرتا ہے کہ ماہر ہے اس کا۔ پاکستان یا دیگر ایشیائی ملکوں کی طرح وہ ایسے نہیں کرتا کہ جناب یہ میری پارٹی کا ہے، اس نے میری پارٹی کو فنڈ زیادہ دیا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا جناب ہمسایہ ہے، اس کو میں نے وزیر بنانا، نہیں، بلکہ وہ اہل افراد کا تقرر کرتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس، ذمہ دار ہوتی ہے حکومت، جس کے اندر بھی آپ ایک لائن دو لائنیں لکھیں کہ صدر جو ہوتا ہے انتظامیہ کے تمام تر اختیارات فرد واحد یعنی کہ صدر کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے انفرادی حیثیت میں اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس طرح صدر جو ہے وہ مکمل اختیارات کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ پارٹی بازی کی کمی،
اس میں پارٹی بازی کی کمی ہوتی ہے. صدر چونکہ کسی پارٹی سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ محتاج ہوتا ہے مقننہ کا، نہ اس کے عہدے کو اس کے ٹائم سے پہلے آپ ہٹا سکتے ہیں، تو اس طرح اس جوڑ توڑ کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی. انتظامی امور میں بہتری، صدر جو ہے صدر اپنے تمام انتظامی امور اعلیٰ طریقے سے چلا سکتا ہے، پوری تندہی سے چلاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا، میرے وزیر کام کریں گے تو اگلے الیکشن میں جیت پاؤں گا. تو عزیز طلبہ، یہ تھی اس کی خوبیاں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی خامیاں. خامی میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مقننہ اور انتظامیہ سے علیحدگی. مقننہ سے علیحدگی، مقننہ سے جو علیحدگی ہے وہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے، کیونکہ کوئی اس کے اوپر تنقید کرنے والا نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات آپس میں ٹکراؤ اور تصادم ہو جاتا ہے. اگر مقننہ میں صدر کی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو وہ اس قسم کے قانون لے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے صدر کو اپنا کام جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری یہ ہے کہ غیر لچکدار حکومت. غیر لچکدار حکومت کیونکہ اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، یہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی، اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید کا اثر نہیں ہوتا. ٹرمپ کو آپ دیکھ لیں، جس نے کئی لوگوں نے کئی کچھ کہا اس کو، لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ صدر کو آپ کسی بھی صورت میں اس کے عہدے سے اس وقت تک نہیں ہٹا سکتے جب تک وہ خود نہ اترنا چاہے یا اس کو آپ مواخذے کے ذریعے نہ ہٹا سکیں. اور مواخذہ کرنا بہت مشکل کام ہے، مواخذہ کرنا. تو اس میں دوسری بات ہے جواب دہی کی کمی. جواب دہی کی کمی کہ حکومت جب وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کی کابینہ جو ہوتی ہے مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، صدر صاحب جو ہے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے. اب جب کوئی فرد کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا تو صدر کے اندر آمرانہ رویات جات کے رجحان پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، قوم کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے جواب دہی کی کمی جو ہے یہ ایک بہت بڑی خامی ہے. سیاسی رشوت. صدر کیونکہ اس کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں، صدر انتخابات میں اپنے لوگوں کو عہدوں کا لالچ دیتا ہے، تو اس طرح وہ سیاسی رشوت کے ذریعے بھی اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اپنے سامنے لے آتا ہے جو اس کے ساتھ انتخابات میں انہوں نے ساتھ دیا ہو. تو سیاسی رشوت بھی اس کا سب سے بڑا وجہ ہے. اس کے بعد ہے غیر لچکدار آئین. صدارتی نظام حکومت میں جو آئین ہوتا ہے وہ غیر لچکدار ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں ترمیم کا طریقہ کار انتہائی مشکل ہے کہ پہلے آپ قومی اسمبلی سے منظور کروائیں، پھر صوبائی اسمبلی سے منظور کروائیں، اس کے بعد صدر کے پاس بھیجیں. صدر چاہے تو اس کو ویٹو کر دے تو وہ آئین ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. تو اس طرح صدارتی طرز حکومت میں آئین کے عموماً غیر لچکدار ہوتا ہے. اس میں طریقہ کار جو ترمیم کا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور جس کو ہم حالات اور ضروریات کے مطابق آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک سب سے بڑی اس کی خامی ہے. تو عزیز طلبہ، اس 5ویں چیپٹر سے 6 میں سے ایک لانگ کوسچن لازمی آتا ہے اور کم از کم 8 شارٹ کوسچن اس میں سے آتے ہیں. پروفیسر رؤف رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.